ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کا رد ہوا، اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، تو ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار۔ اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے، سنتا ہے، وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں بیان فرمائی کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں گے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تو آسمانوں، زمین، رات، دن اور انسان کی پیدائش، ان 5 چیزوں کا بار بار ذکر فرمایا۔ عام طور پر جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہے، لیکن بندہ جب اس کے اندر غور و فکر کرے گا تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بیان فرماتا ہے یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ آج آپ دیکھیں آدمی کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کر لیتا ہے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لوگ دور دور سے چل کر کے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ تاج محل یہ بہت بڑا عجوبہ ہے۔ آپ سوچیں کیا تاج محل اتنا بڑا عجوبہ ہے؟ تاج محل کے اندر ایک کاریگری صرف نظر آتی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے وہ لوگ جو دور دراز سے چل کر کے تاج محل دیکھنے چلے جاتے ہیں وہ کبھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں ان کو وہ غور سے نہیں دیکھتے۔ میں کہتا ہوں اگر آدمی آسمانوں، زمین اور رات اور دن ان 4 چیزوں میں غور کر لینا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو خالق کون ہوا؟ اللہ۔ جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے، تو ان کفار و مشرکین کو کیا ہوا؟ خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اس میں توحید کو بھی بیان کر دیا، اپنی قدرت کو بھی بیان کیا اور اپنی حکمت کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی اس کے اندر کسی باطل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے اندر ہزاروں حکمتیں ہیں، اور فرمایا کہ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا کہ دن کی روشنی سمٹتی ہے تو رات کی تاریکی پھیلتی ہے، اور رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے تو دن کا اجالا شروع ہوتا ہے، اور یہ سب کنٹینیوس چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی بیچ کے اندر غیب نہیں ہے، برابر یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تکویر فرما اللہ تعالیٰ لپیٹتا ہے، کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر گھمانا یا بل دینا اس کو کہتے ہیں تکویر۔ جیسے اپنے سر کے اندر ہم امامہ باندھتے ہیں نا سر پہ، اس کو بولتے ہیں تکویر بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ رب نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ رات دن کی روشنی کو چھپا لیتی ہے اور دن رات کے اندھیرے کو چھپا لیتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ دن رات کی تاریکی کو غائب کر دیتا ہے اور رات دن کی روشنی کو غائب کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی نشانی ہے؟ ساری دنیا اگر مل جائے، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور جتنی سائنس اور جتنی ٹیکنالوجی ہے سب ایک جگہ جمع ہو کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں
تو نہ آسمان بنا سکتے ہیں، نہ زمین بنا سکتے ہیں، اور نہ رات بنا سکتے ہیں، نہ دن بنا سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے بڑی بات کہی ہے۔ میں کہتا ہوں ساری سائنس مل کر کے اگر سر جوڑ کر کے بیٹھ جائے ایک چیونٹی بھی نہیں بنا سکتے، ایک چیونٹی بھی بنانے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو بتاؤ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دی، بندہ دنیا کے عجوبے دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور اش کر اٹھتا ہے کہ کیا بنایا ہے، اور وہی بندہ کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا اور زمین کی طرف جھکا کر کے سر نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کتنی بڑی نشانیاں ہمارے سامنے بنا دی ہے۔ میں نے بزرگوں کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ ہمارے بزرگان دین جب آسمانوں کو دیکھتے تھے اور زمین کو دیکھتے تھے تو کتنے لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا کیسا نمونہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر رات اور دن، اللہ اکبر، نہ رات دن کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے نہ دن رات کے ساتھ میں، ایسا اللہ نے سسٹم بنایا، ایسا نظام بنایا۔ دنیا والے نظام اور سسٹم بناتے ہیں، وہ نظام اور سسٹم فیل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا نظام ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ نہ رات دن کو پکڑ سکتا ہے نہ دن رات کو پکڑ، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو ایک چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر نشانی کتنی بڑی ہے یہ تو غور کرنے والے بتائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ان نشانیوں کو پڑھتے تھے تو آپ رویا کرتے تھے اللہ کے رسول، کیونکہ سمجھ والے ہی سمجھتے اللہ جن کو عقل اور شعور عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کام پر لگا دیا ہے۔ سورج اور چاند کو بھی اللہ نے کام پر لگا دیا۔ اچھا، سورج اور چاند کا بھی بار بار ذکر ہوتا ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہاں پہ تو لوگ چاند پہ چلے جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں کہ ہم لوگ چاند پہ چلے گئے، تو جو چاند پہ جا کے فخر کرتا ہے تو جس پروردگار عالم نے چاند بنایا وہ کتنی قدرت والا ہوگا، یہ بندے کو غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے چاند اور سورج کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر مدت تک گردش کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی سورج یا چاند اپنے اپنے محور میں ان کا جو مقام ہے، جو راستہ ہے، اس راستے پہ چل رہے ہیں، اپنے راستے سے ہٹتے نہیں، اپنے محور سے ہٹتے نہیں۔ اگر وہ ہٹ جائیں تو دنیا کے اندر کوہرام مچ جائے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ سورج اور چاند قیامت تک ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ یا تو دنیا والوں کا بنایا ہوا نظام فیل ہو جاتا ہے، اور اللہ نے جو ایسا نظام بنایا وہ برابر چلتے رہیں گے، قیامت جب تک نہیں آ جاتی وہ ان کا نظام اور سسٹم جو ہے وہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی کمی پیدا نہیں ہو پائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا هو العزیز الغفار، فرمایا کہ سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔ اللہ نے 6 نشانیاں بیان فرمائی، آسمان، زمین، چاند، سورج، رات اور دن، اور 6 نشانیاں بیان کرنے کے بعد نے فرمایا کہ وہ عزیز ہے اور غفار ہے۔ عزیز کا معنی ہو گیا غالب، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے، قدرت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ چاہے تو پل بھر کے اندر ان سب لوگوں کو برباد کر دے، ہلاک کر دے جو اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ خالی عزیز نہیں ہے، عزیز کے ساتھ میں غفار بھی ہے، غفار بھی ہے، یعنی وہ پل بھر میں ہلاک کر سکتا ہے لیکن وہ پردہ پوش ہے، وہ مہلت دینے والا ہے، بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اگر کوئی نافرمانی کرے وہ مہلت دیتا ہے۔ ورنہ اتنی بڑی قدرت والا، آسمان اور زمین بنانے والا، رات اور دن بنانے والا، سورج چاند بنانے والا، ایک پل کے اندر سب کو برباد کر دے جو اس کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ فوراً کسی کو برباد نہیں کرتا۔ یہ جو غفار کا لفظ ہے، غفر کا معنی آتا ہے چھپانا۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے دل و دماغ میں جو برے خیالات آتے ہیں، گناہوں کے تصورات آتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے برے کاموں کو کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی پردہ پوشی کرتا ہے، اور وہ توبہ کر لے تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ غفار ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں۔ جو اللہ سب کچھ دے رہا ہے اس کے باوجود بھی بندے اس کو نہیں مانتے، لیکن اللہ پھر بھی ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے جو ہے گناہوں کو ظاہر نہیں فرماتا۔ اور بندوں کا یہ حال ہے کہ معمولی بات کے اوپر وہ جو ہے وہ لوگوں کی برائی کرنا شروع کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو بے عزت کرے، یعنی نہ ظلم کرے نہ بے عزتی
بےعزتی کرے. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی حاجت پوری کرتا ہے. اور جو کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن مصائب مشکلات کو دور فرمائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ کرتا ہے یعنی اس کی عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا اللہ قیامت کے دن اس کا ستر رکھے گا, اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. اتنے بڑے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو بتا دیا. اچھا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی پردہ کرے گا. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ گناہوں پر دنیا میں کیسے پردہ کرتا ہے, آخرت میں اللہ کا پردہ کیسا دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ قیامت کا ذکر ہے, یعنی قیامت کے دن مومن اپنے رب کے نزدیک ہوگا یہاں تک کہ اللہ اس کے اوپر اپنی حفاظت کا بازو رکھ دے گا, اس کی اپنی حفاظت کا بازو رکھ دے گا. پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا, اس سے پوچھے گا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں پہچانتا ہوں. یعنی ایک ایک گناہ کو اللہ ذکر کرے گا, وہ ہاں ہاں کہتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ کیا تھا, آج میں تجھے بخش دیتا ہوں. یعنی دنیا میں بھی میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا, آج بھی ظاہر نہیں کروں گا, میں نے تیرے گناہوں کو آج بخش دیا ہے. پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو کافر ہے نا تو کفار سے تو تمام لوگوں کے سامنے ان کو ندا کی جائے گی, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا, ان کا پردہ نہیں ہوگا. مسلمانوں کا اللہ پردہ کرے گا, لیکن کافروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دے گا, اور قیامت کے دن ان کی خوب رسوائی ہوگی. تو یہ اللہ کی 6 نشانیاں آپ نے دیکھی قدرت کی, اور 7ویں بڑی نشانی دیکھیں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون. اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا, حضرت آدم علیہ السلام سے تم کو پیدا کیا, اور پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا, حضرت حوا کو پیدا کیا, اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے. اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے کتنے جوڑے اتارے؟ 8 جوڑے اتارے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں ایک نفس سے پیدا کیا, یا تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے, اور یا اس سے مراد وہ ہڈی ہے جو کمر میں ہوتی ہے, اس سے اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. پھر اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے. 8 جوڑے کیا ہیں؟ اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری, یہ 4 ہو گئے, 4 نر اور 4 مادہ. یہ 8 جوڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اور کیا کیا, تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اللہ بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح. یعنی پہلے تم پانی کا قطرہ ہوتے ہو, پھر اس کے بعد میں خون بن جاتے ہو, پھر اس کے بعد گوشت کا لتڑا بن جاتے ہو, پھر ہڈیاں چڑھ جاتی ہیں, اور پھر صورت بن جاتی ہے 3 اندھیریوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی ظلمات 3, 3 اندھیریوں میں. یہ 3 اندھیریاں کون سی ہیں؟ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں انسان کو جو بتدریج بناتا ہے, اور بنانے کے بعد میں اس میں روح پھونکتا ہے, اور 3 تاریکیوں میں انسان ہوتا ہے. 3 تاریکیاں کون سی ہیں؟ ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا, دوسرا ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہے اس کا اندھیرا, اور تیسرا جو اس کی جھلی ہے اس جھلی کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں. آدمی تو اجالے کے اندر کوئی چیوٹی نہیں بنا سکتا, اجالے میں ہزاروں لائٹیں لگا کے چیوٹی نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں کے اندر اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیتا ہے. یا تو اس سے یہ مراد ہے وہ جھلی تیسری والی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے, تو یہ 3 اندھیروں کے اندر بچہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے تم کو پیدا کیا, حسین و جمیل اللہ نے صورت عطا کی, طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا کی, اس کے باوجود بھی تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے ارشاد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ ہے اللہ تمہارا رب, اس کی بادشاہ, اسی کی بادشاہی ہے. یعنی اللہ کی شانیں تم نے دیکھی, اللہ کی قدرتیں دیکھی, اللہ کی حکمتیں دیکھی, وہی خدا ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. فرمایا لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے. فأنا تصرفون, پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی اتنا پیارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ, تم اس کو چھوڑ کر کے پھر تم کدھر جاتے ہو, کدھر جاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو بتا دیا ساری کائنات میں میری سلطنت ہے, میرا تصرف ہے, میرے سامنے سب عاجز ہیں.
تو تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ خالق ہے، اس کی بارگاہ میں. یعنی جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کو دعوت دینے کا کتنا پیارا انداز ہے یہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا. ایک دن جب ہم سواری پر جا رہے تھے تو آپ کے میں قریب ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، نجات کا سوال کیا، بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے. یہ کام اس شخص کے لیے آسان ہوگا جس پر اللہ اس کو آسان کر دے گا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہیں لاتا، اور اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا کر دیا. تو یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے یہ. فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو. پھر فرمایا کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر تمام نیکی کے دروازوں کا مدار ہے، تمام نیکیوں کا دار و مدار جس پر ہے. فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو نماز پڑھنا بھی. یعنی بندہ جب سب سو جائے رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھے نا، پھر دیکھو اس کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جن کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے بات کو خرچ کرتے ہیں. پھر فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی شخص نہیں جانتا ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کن نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے. یہ ان کاموں کی جزا ہے، یہ ان کے کاموں کی جزا ہے. بندہ رات میں اٹھ کے نماز پڑھے، صدقہ دے، اللہ اس کو کیا دے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنا میرے آقا نے فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو ان تمام چیزوں کا رئیس ہے، سردار ہے. یعنی جتنی نیکیاں میں نے بتائی ہیں نا، ان تمام نیکیوں کا سردار وہ کون ہے؟ فرمایا جو ان کا ستون ہے اور ان کے کوہان کی بلندی. اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے نا سب سے اوپر، ایسے میں تمہیں ایسی بات بتا رہا ہوں جو سب سے بلند چیز ہے. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے. آپ نے فرمایا ان کا رئیس اسلام ہے، سردار اسلام ہے، ان کا ستون نماز ہے، ان کے کوہان کی بلندی جہاد ہے. پھر فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان تمام چیزوں کا مدار کس چیز پر ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا اپنی زبان کو روک کر کے رکھو، اپنی زبان کو روک کر کے رکھو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا، کیا پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، تمہیں تمہاری ماں روئے. عرب کے اندر ایک جملہ بولا جاتا تھا، یہ ایک تنبیہ ہوتی تھی ایک طرح کی. فرمایا تمہیں تمہاری ماں روئے. لوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل صرف ان کی زبانوں کی فصل کی کٹائی کی وجہ سے ڈالا جائے گا. یعنی لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا، زبان کو پکڑ کے کہا یہی جہنم میں لوگوں کو لے کر کے جائے. یہ ہماری زبان جو گناہوں کی کھیتی کر رہی ہے نا، یہی ہمارے گناہ ہمیں جہنم کے اندر لے کر کے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا اتنی بڑی بڑی نشانیاں میں نے تمہیں دی اور تم کو پیدا کیا. آدمی کو دیکھو، آدمی ساری دنیا کی باتیں کر لیتا ہے، فلاں نے یہ کیا، لیکن اپنے آپ میں کبھی غور نہیں کرتا. اور اللہ نے بار بار انسان کو اپنی نشانی کے طور پر بیان فرمایا. اگر میں کہتا ہوں بندہ کہیں نہ جائے نا، ایک بار اوپر اٹھا کے آسمان کو نظر دیکھ لے، نیچے سر جھکا کے زمین کو دیکھ لے اور چاند سورج کو دیکھ لے، اور پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو دیکھ لے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا رب کون ہے. اور یہ تصور بندہ اگر بار بار کرتا رہے نا، اس کو پھر خود بخود اللہ کی معرفت کا نور نصیب ہونے لگ جائے گا. لیکن یہاں تو دنیا میں بندوں کا یہ حال ہے، مال و دولت کمانے کے لیے بندہ دوڑ بھاگ کرتا ہے، فیس بک انسٹاگرام پہ جو الٹی سیدھی چیزیں اپلوڈ کی رکھی ہیں ان سب کو دیکھتا رہتا ہے. لیکن اللہ نے جو اتنی بڑی جو 5-6 نشانیاں 7 نشانیاں بیان فرمائی ان کی طرف کبھی غور نہیں کرتا ہے، اور ایسے ہی ساری زندگی غفلت میں پڑے پڑے مر جاتا ہے. قبر میں جانے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں تب اس کو لگتا ہے کہ کیا مجھ کو کرنا چاہیے تھا، میں کیا کر کے چلا آیا ہوں. تو یہ اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم. اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما دے. اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا فرما, بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما, اسرائیلی کتوں کو نیست و نابود فرما دے, ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد